مریم نواز حلقہ N120 کی کرسچن کمیونٹی سے خطاب کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرچ بشپ سیباسٹین، بشپ آزاد مارشل صاحب، کامران مائیکل صاحب، خلیل طاہر صاحب، فادر فرانسس گلزار صاحب، فادر فرانسس ندیم صاحب، فادر جہاں زیب اور میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، آپ سب کو مریم نواز کا سلام۔ میں آپ کے لیے اپنے والد، اپنے لیڈر اور میاں محمد نواز شریف کا سلام اور اپنی والدہ کلثوم نواز شریف کا سلام بھی لے کر آئی ہوں، جو آج کل علیل ہیں۔ رات کو ان کی سرجری ہوئی۔ آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں مجھے موصول ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی اور وہ تیزی سے اب صحت یاب ہو رہی ہیں۔ اور آج آپ لوگوں نے جتنی بھی میری والدہ کے لیے دعائیں کی، میرے والد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، مجھے جتنی شفقت دی، میں آپ سب کی بہت بہت احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جیسے ابھی ایک صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی، میرے میڈیا کے بھی جو بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں، کہ تقریر کے دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت پاک جگہ ہے، یہاں پہ کوئی نعرہ نہ لگے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس چرچ کی جو سینکٹی ہے وہ وائلیٹ ہو۔ شکریہ آپ کا۔ ہم سب بہن بھائیوں پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، آپ کا، میرا بھی اتنا ملک ہے جتنا یہ آپ کا ملک ہے۔ ہمارے دکھ بھی سانجے ہیں، ہمارے سکھ بھی سانجے ہیں، ہماری محبتیں بھی سانجی ہیں، ہماری قدریں بھی سانجی ہیں، یہاں تک کہ میرا جو نام ہے مریم، وہ بہت عظیم خاتون مریم بی بی کے نام پہ ہے۔ تو ہم دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہیں، ہم اس پاکستان کے رہنے والے بھی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ 2013 میں بھی N120 میں جو کیمپین کی ذمہ داری تھی، تب میرے والد وہاں سے کھڑے تھے، نواز شریف، تو تب بھی یہ کیمپین ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن تب بھی میں جب N120 میں ایک چرچ تھا وہاں پر گئی، تو وہاں آپ سب مسیحی بھائیوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعاؤں سے نوازا۔ اس دن میں نے ایک عجیب سا سکون اپنے دل میں محسوس کیا جس کو میں لفظوں میں ڈھال نہیں سکتی۔ اور اب بھی پرسوں جب میں موہنی روڈ کے علاقے سے گزر رہی تھی میری ریلی، تو ہر گھر سے پھول جو ہے وہ مجھ پہ برسائے جا رہے تھے، سب کی مہربانی ہے۔ مگر ایک گھر سے بہت زیادہ پھولوں کی پھکیاں جب اوپر سے نشاور کی گئیں تو میں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا تو اوپر ایک مسیحی فیملی کھڑی تھی جنہوں نے ہاتھ میں کراس پکڑا ہوا تھا اور وہ اوپر سے مجھے دعا دے رہے تھے۔ مجھے اس قدر میں وہ تصویر ڈھونڈتی رہی، مجھے نہیں علم کہ وہ مومنٹ جو ہے وہ کیپچر ہو سکا یا نہیں ہو سکا، لیکن وہ مومنٹ میرے دل میں اتر گیا اور وہ مجھے ہمیشہ اس دعا کی طرح جو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے 2013 میں دی گئی تھی، اس مومنٹ کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میں اس کیتھیڈرل میں کھڑی ہوں جس کے سائے میں چلنے والا ایک بہت مشہور اسکول جو سینٹ اینتھنیز ہے، وہاں سے میرے والد نے تعلیم حاصل کی۔ اور اسی طرح ڈیورن روڈ کے اوپر جو کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری ہے، وہاں میں 11 سال پڑھی ہوں۔
میں وہاں 11 سال پڑھی ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آج میں جو بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، اس میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، یہ بات سب پہ عیاں ہے کہ جو ہماری مسیحی برادری ہے، جو ہمارے مسیحی بھائی اور بہن ہیں، ان کی بہت سے شعبوں میں خدمات، جیسے کہ تعلیم کا شعبہ ہے جس سے مستفید میں خود ہوئی ہوں، میرے والد ہوئے ہیں، اور اسی طرح صحت کا شعبہ ہے، دفاع کا شعبہ ہے، اس میں آپ سب کی بہت بہت بڑی خدمات ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں کہ آپ نے اس ملک کے باسی ہونے کا، اس ملک کے سٹیزن ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہاں پر ایک مسیحی بھائی وزیر خزانہ بنا، ایک مسیحی بھائی وزیر صحت بنا، ایک مسیحی بھائی نے پاکستان میں بجٹ پیش کیا، اور اسی طرح ایک مسیحی مسیحا سسٹر روتھ فاؤ کو پہلی بار ایک پوری سرکاری جو اعزاز ہے اس کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی، جس کا مجھے پرسنلی بہت خوشی ہے۔ آج یہاں مجھے آج پھر سے جو اپنائیت ملی ہے اس کی یادیں میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج نواز شریف کا مقدمہ لے کر، نواز شریف کی ریویو پٹیشن لے کر آپ کی عدالت میں آئی ہوں۔ آج ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جب آپ کا اور میرا ملک پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جب ملک ترقی کے منازل تیزی سے طے کر رہا تھا، جب ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، جب ملک میں سی پیک بن رہا تھا، جب ملک کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے جا رہے تھے، جب ملک میں سرمایہ کاری لائی جا رہی تھی، جب ملک میں میٹرو بسز بن رہی تھیں، جب ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا تھا، جب ملک میں ریلوے جیسے تباہ حال ادارے جب ان میں ترقی لائی جا رہی تھی، جب ملک سے دہشت گردی کے اندھیرے دور کیے جا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی، ویسے تو نواز شریف صاحب کو ہمیشہ تباہ حال پاکستان، نیچے جاتا ہوا پاکستان ملا ہے، اور چاہے ان کو 2 سال ملے ہوں یا 3 سال ملے ہوں یا پہلی مرتبہ 4 سال ملے ہوں، وہ ہمیشہ ایک ابھرتا ہوا پاکستان، ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان آپ کو لوٹا کے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، تو آپ سب بہن بھائی، میرے سب محب وطن پاکستانی، ہم سب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کا کیا حال تھا، عبادت گاہوں میں، مساجد میں، چرچز میں حملے کیے جا رہے تھے، اور عبادت گاہوں میں خون بہا جا رہا تھا، خون بہایا جا رہا تھا۔ تو کون ہے جس کی سرپرستی سے، کون ہے جس کے
ایک ول پاور سے، کون ہے جس کے جذبے سے اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہوا؟ آج اگر دہشت گردی کے اندھیرے مٹ رہے ہیں، آج اگر لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے مٹ رہے ہیں، تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کو کیوں روکا گیا؟ ملک میں عدم استحکام کیوں لے کے آیا گیا؟ آج یہ سوال پوچھنا بنتا ہے۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی نااہلی ہوئی ہے، یہ جو نااہلی 1.5 سال مقدمہ چلنے کے بعد ہوئی ہے، وہ اس بات پہ نہیں ہوئی کہ کرپشن کی ایک پائی ان پہ ثابت ہوئی ہے، وہ اس بات پہ نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنے 30 سال سے زیادہ پھیلے ہوئے پولیٹیکل کریئر میں اپنے 2 دفعہ کے جو چیف منسٹر کے ادوار ہیں، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کے جو ادوار ہیں، اس میں انہوں نے 1 پیسے کی کرپشن کی ہے، یا اس میں انہوں نے کوئی کک بیک لیا ہے یا کوئی کمیشن لیا ہے۔ ان کی نااہلی اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ تو جس ملک میں مشرف جیسا ڈکٹیٹر قانون سے بڑا ہو جائے، جس ملک میں کوئی عدالت میں اتنی ہمت نہ ہو کہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو، آئین پہ حملہ کرنے والے کو، ملک پہ حملہ کرنے والے کو پوچھ سکے، بلا سکے، جس ملک میں آپ کے کروڑوں ووٹ لے کر منتخب ہونے والا وزیر اعظم، اس کی نااہلی ایک مذاق پہ ہوتی ہو، تو اس ملک میں پھر وزیر اعظم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس ملک میں پھر نظام عدل کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نااہلی کا جہاں بات ہو رہی تھی، تو اسلام آباد سے لے کے لاہور تک آپ نے 4 دن ٹی وی سکرینز پر جو عوام کا سمندر دیکھا، جو میاں نواز شریف کے ساتھ اسلام آباد سے چلا، اور اس میں ہر کچھ کلومیٹرز میں نئے لوگ ایڈ ہوتے گئے اور وہ ایک سمندر بنتا گیا۔ وہ ریلی 4 دن کے بعد لاہور پہنچی، فقید المثال استقبال ہوا میاں صاحب کا، اور لوگوں نے یہ بتا دیا، لوگوں نے یہ جواب دے دیا کہ ان کو نااہلی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ان کو نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافی منظور نہیں ہے۔ اس کا جواب NA 120 کو 17 ستمبر کو دینا ہے۔ میں 17 ستمبر کے لیے آپ سے آپ کی سپورٹ کے لیے کہنے آئی ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ 17 ستمبر کو پاکستان کے لیے باہر نکلیں، نواز شریف کے لیے باہر نکلیں، قانون اور آئین کے لیے باہر نکلیں، اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے باہر نکلیں، اپنے ووٹ کو ووٹ ڈالنے باہر نکلیں، ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو ووٹ ڈالنے باہر نکلیں، سی پیک کو ووٹ ڈالیں، بجلی کے لیے بنتے ہوئے کارخانوں کو ووٹ ڈالیں، ملک کی ترقی کو ووٹ ڈالیں، اور ووٹ کے تقدس کو ووٹ ڈالیں۔ ایک طرف نواز شریف کھڑا ہے جو آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کے حق حاکمیت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو لاہور سے ووٹ تو مانگتے ہیں، لیکن جب باہر جا کے لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور کو گالی دیتے ہیں، لاہور کو گالی دیتے ہیں، لاہور کی ترقی پہ تنقید کرتے ہیں، اور نواز شریف کا ساتھ دینے والوں کو، پاکستان کی ترقی کا ساتھ دینے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔
وہ آپ کے لیے بنائی گئی میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے ہیں۔ جب ڈینگی کی بیماری نے لاہور میں، پنجاب میں حملہ کیا تو آپ کے لیڈران میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دن رات آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور دنیا کی ہسٹری میں شاید اتنی جلدی کہیں سے ڈینگی کا خاتمہ نہیں ہوا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدمت کے ذریعے دن رات ایک کیے اور ڈینگی کا یہاں سے خاتمہ کیا۔ نواز مسیحی برادری سے خطاب کر رہی ہیں، سینٹ اینتھونی چرچ پہنچی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی محبتیں لازوال ہیں۔ N120 میں مجھ پر سب سے زیادہ پھول نچھاور کرنے والی مسیحی فیملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستان میں ایک ساتھ دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ جو آپ سے یہاں ووٹ مانگ رہا ہے، آج اس کو لوگ نہیں پکار رہے، لوگ شہباز شریف کو بلا رہے۔ آپ کے لیے یہ بہت ندامت کا مقام ہے کہ لوگوں نے آپ کو آواز دینا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ آواز اسی کو دی جاتی ہے جس کا پتہ ہو کہ جب مشکل آئے گی تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ 4.5 سال سازشیں نہیں کرے گا، وہ پے در پے جمہوریت پہ حملے نہیں کرے گا، وہ یو ٹرنز نہیں لے گا، وہ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہاڑوں پہ جا کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں نہیں چھپ جائے گا۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت عوام کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرا بھی یہ انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سب سے کہ اب جو انشاءاللہ N120 سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی سپورٹ کے ساتھ، تو N120 میں کافی مسائل حل ہوئے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ کیونکہ اب میں لاہور میں ہوں گی تو میرا زیادہ وقت اب N120 میں گزرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نواز شریف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، نواز شریف آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے ووٹ کی تقدس کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے حق حاکمیت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے اس بات کا جواب دیں اور ہاتھ اٹھا کے جواب دیں کہ کیا ووٹ کے تقدس کی جنگ میں، آپ کے حق حاکمیت کی جنگ میں، کیا نواز شریف آج اکیلا کھڑا ہے؟ نواز شریف آج اکیلا نہیں کھڑا۔ خیبر سے کراچی تک نظر دوڑاؤ، کراچی سے لاہور تک نظر دوڑاؤ، اگر پہلے نواز شریف عوام کی محبت تھا تو اب وہ عوام کی ضد بن چکا ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ نواز شریف کے پیچھے آج پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اس کو انا کا مسئلہ مت بناؤ، اس کو پاکستان کو نواز شریف کی مخالفت میں سزا مت دو، پاکستان کو ترقی کرنے دو، اس ملک کو ترقی کرنے دو۔ اور آپ سے میرے بہنوں اور بھائیوں یہ گزارش ہے کہ ملک کی ترقی کے سفر میں، جمہوریت کے سفر میں، اپنا حق حاکمیت منوانے کے سفر میں نواز شریف کا ساتھ دو۔ N120 میں اپنے ووٹ کو ووٹ ڈالو، 17 ستمبر کو نکلو اور پاکستان کو بتا دو کہ پاکستان کا مستقبل
तरक्की है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वोट की ताकत है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं जितने हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, जितने मेरे मसीही भाई और बहनें यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैं उन सब की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत हसीन यादें लेके यहाँ से जा रही हूँ जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मरीम नवाज़ मसीही बिरादरी से ख़िताब कर रही थी। अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिली। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और नवाज़ शरीफ के लिए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को हमेशा तबाहाल और इस तरह के लोगों से मोहब्बत रही है। यही सबब है कि इस हल्के के लोगों को उन्होंने हमेशा कदर की निगाह से देखा। उन्होंने कहा कि नाअहली इस बात पर हुई कि उन्होंने छोटे बेटे से तनख्वाह नहीं ली। 1.5 साल केस चलने के बाद जो नाअहली हुई है वो करप्शन पर नहीं हुई है। आज हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि मुल्क की तरक्की को क्यों रोका जा रहा है। जब हुकूमत मिली तो मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता था। आज हालात बहुत